قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا بلى أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النمل پارہ نمبر 19 جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی مخلوق میں ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور اللہ پاک پروردگار کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، اس آیت مبارکہ میں اور ان آیات میں اور اس واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر، اور جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بادشاہوں میں سے ایک عظیم الشان بادشاہ، ایسے بادشاہ اور ایسے حکمران کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کی اس زمین پر ایسا کوئی بادشاہ نہ آیا نہ آنے والا ہے.
جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت سلیمان کو انسانوں پر حکومت عطا فرمائی، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت عطا فرمائی، اللہ رب الرحمن نے جناب سلیمان کو چرند پرند پر، چوپایوں اور حیوانات کے اوپر حکومت عطا فرمائی، اور اسی طرح اولاد آدم پر جناب سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں انسانوں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہیں جنات اور چرند پرند کی بولیاں بھی سکھائیں، اور اللہ پاک پروردگار نے جناب سلیمان کو اور ان کے والد محترم جناب حضرت داؤد کو علیہ السلام بہت سارے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، بہت سے اہل ایمان پر اللہ رب الرحمن نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز سن لیتے جیسے ہم بھی سن لیتے ہیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان پیغمبر بادشاہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے بھی تھے، اور بڑے بڑے سرکش جنات اور شیاطین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیے۔ اب ان تمام چیزوں پر حکومت کے ساتھ ساتھ اللہ رب الرحمن نے چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ حالانکہ کچھ جانور یا کچھ چرند پرند ایسے ہیں جن کی آواز سننے کو بہت سے لوگ سنتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس آواز کے اندر وہ جانور یا وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور چیونٹی ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جس کی آواز انسان کو سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی آواز سنا بھی دی اور سمجھا بھی دی۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے سمیت سفر پر نکلے ہوئے ہیں، اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر جہاں وہ بادشاہ تھے، جہاں وہ پیغمبر تھے، وہیں پر بہت بڑی بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجاہد بھی تھے، اور صرف جناب سلیمان خود مجاہد نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کے والد بزرگوار وہ بھی اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور اسی طرح اللہ نے ان کو بھی بادشاہت عطا فرمائی، اور جناب داؤد وہ ساتھ میں مجاہد بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے کافروں کے کمانڈر ان چیف جالوت کو قتل بھی کیا، تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام ایسے عظیم الشان پیغمبر تھے کہ پیغمبر بھی ہیں اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر دشمن پر جب حملہ کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بحری افواج بھی تھیں، بری فوجیں بھی تھیں اور ہوائی افواج بھی تھیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام زمینی فوج کے ساتھ بھی اور آسمانی فوج کے ساتھ بھی، یعنی فضائیہ بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس
موجود تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فضائیہ کے ساتھ دشمنوں کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور زمینی فوج کے ساتھ بھی جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے گئے۔ یہ لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم بھی کیے جاتے تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور چرند اور پرند بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ مجاہد نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ سفر پر ہیں اور جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ راستے میں پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا ایک وادی پر سے، ایک میدان میں سے گزر ہونے لگتا ہے۔ اس میدان کے اندر چیونٹیاں موجود ہیں، اور ان چیونٹیوں کی بلیں، ان کے بل اور ان کے سوراخ موجود ہیں، اور ان کے گھر موجود ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اس میدان میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے چیونٹی کی آواز سنا بھی دی اور چیونٹی کی آواز سمجھا بھی تھی۔ اور یہ چیونٹی کون سی چیونٹی تھی؟ یہ چیونٹی قبر پوجا کرنے والی نہیں تھی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیونٹی اہل توحید تھی، اہل توحید اور اہل حدیث اور اہل سنت میں سے تھی۔ چیونٹی نے ہمیں اتنا بڑا سبق دیا کہ ہم انسان ہو کر اس سبق سے ناآشنا ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی پر آئے، جس وادی اور میدان میں چیونٹیوں کے بل اور سوراخ تھے، تو ایک چیونٹی نے کیا کہا؟ چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، اس لشکر کے اندر انسان بھی ہیں، اس لشکر کے اندر ہاتھی اور جانور اور حیوانات بھی ہیں، اس لشکر کے اندر بہت بڑے بڑے جنات بھی ہیں، اور اس لشکر کے اندر چھوٹے بڑے پرندے بھی موجود ہیں۔ تو چیونٹی، ایک چیونٹی کی سب سے پہلے نظر پڑی، اور چیونٹیوں کی حس اور چیونٹیوں کی طاقت اللہ رب الرحمن نے بہت زیادہ تیز کر رکھی ہے۔ یعنی ہوا کو سونگھ کر چیونٹیوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ہوا میں نمی ہے اور بارش آنے والی ہے۔ زمین کی تھر تھراہٹ جو انسان نہیں سن پاتا اور انسانی جدید آلات نہیں سن پاتے اور نہیں محسوس کر پاتے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ چیونٹی زمین کی تھرتھراہٹ کو محسوس کر کے اس چیونٹی کو علم ہو جاتا ہے کہ اب زلزلہ آنے والا ہے۔ تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے۔ اس چیونٹیوں نے چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس چیونٹی نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں داخل ہو جاؤ،
جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خبری کے اندر تمہیں کچل نہ ڈالے اور تمہاری موت نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اس اہل توحید اور اس اہل حدیث چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر اشرف بنایا، اللہ اکبر، اور اللہ نے پھر ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ظالم کہتا ہے نبی عالم الغیب ہے، کوئی ظالم کہتا ہے کہ فرشتے عالم الغیب ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ مردے اور بابے اور قبروں میں دفن شدہ لوگ وہ عالم الغیب ہیں۔ قرآن مجید سورۃ النمل، یہ چیونٹی اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ سبحان اللہ، قرآن مجید کی سورت کا نام ہی النمل ہے، یعنی وہ سورت جو چیونٹی والی سورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا، چیونٹی رکھ دیا۔ اس چیونٹی کا یہ عقیدہ ہزارہ صدیاں پہلے بھی تھا، اور چیونٹی کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت ساری جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے، اور چیونٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ یہاں پیغمبروں کو عالم الغیب بنایا گیا، یہاں بزرگوں کو عالم الغیب بنایا گیا، یہاں مردوں کو اور قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والوں کو عالم الغیب بنایا گیا، یہاں پیروں اور فقیروں، نجومیوں اور عاملوں اور عراف کو، ہاتھ دیکھنے والے، انگوٹھا دیکھنے والے، شیشہ دیکھنے والوں کو، ہاں جی، ان ملنگوں تلنگوں، ان باپوں کو عالم الغیب بتایا گیا اور مانا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، چیونٹی کا یہ عقیدہ، اور معلوم ہوا کہ یہ چیونٹی کا عقیدہ درست عقیدہ تھا، تبھی تو اللہ نے چیونٹی کی بات کو قرآن مجید بنا دیا، اور تبھی تو اللہ رب الرحمن نے چیونٹی کی بات کا رد نہ کیا، اور قرآن مجید نے بتایا کہ سلیمان بن داؤد اتنے بڑے عظیم الشان بادشاہ، پیغمبر اور مجاہد، چیونٹی کی بات سن کر غصہ نہیں ہو رہے، چیونٹی کو گستاخ اور بے ادب نہیں بتا رہے، بلکہ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہم آج بتاتے ہیں کہ علی نبی عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ پیر فقیر بزرگ عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہم بتاتے ہیں کہ مردے اور قبروں میں دفن شدہ عالم الغیب نہیں ہے، تو جاہل یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ گستاخ ہے اور بے ادب ہے، یہ بزرگوں کی توہین کرنے والا ہے۔ اگر عالم الغیب کی نفی کرنا یہ توہین ہوتی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس توہین کو سن کر مسکرانے کی بجائے غصہ کرتے، لیکن اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکراتے ہیں، اور چیونٹی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، چیونٹی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب جو کسی کو اللہ کے ماں سوا وہ عالم الغیب مانے، وہ فرمایا وہ جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا، بدتر اور ذلیل ہوں گے۔
اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں چوپایوں سے بھی زیادہ گھٹیا، کمتر اور ذلیل ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سنتے ہیں، اور چیونٹی نے کیا کہا کہ کہیں بے خبری کے اندر سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں کچھ دیا۔ کیا درس دیتی ہے چیونٹی؟ چیونٹی نے بھی یہی درس دیا کہ پیغمبر ظالم نہیں ہوتا، پیغمبر ظالم نہیں ہوتا، یعنی بلا وجہ جانتے بوجھتے کسی کی ہلاکت کرنا یہ ظلم ہے، پیغمبر ظالم نہیں ہوتا۔ یہ ہے چیونٹی کا عقیدہ۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے، یعنی یہ چیونٹی پپیلی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بات سنا بھی دی اور سمجھا بھی دی، سنا بھی دی اور سمجھا بھی دی۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کے عطا ہونے پر بجائے اس کے کہ تکبر کرتے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ معاملہ یہ ہے کہ نکما بندہ ہو، جاہل بندہ ہو اور پرلے درجے کا جاہل ہو، وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، بھلے وہ موچی اور پاولی ہے۔ ہم نے کہہ دیا سردار صاحب، تو سردار صاحب کی بغلوں میں ہوا بھر جائے گی، ہاں جی ہے وہ کچھ، لیکن اپنی تعریف سن کر اسے تکبر اور خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر یا اللہ کی نعمت پا لینے پر بجائے تکبر کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہے۔ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی مصیبت دور ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ ہے کہ بندہ سجدہ شکر ادا کرے تو جناب، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا شکر اللہ کی توفیق کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنی ہے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو بندہ نیکی کرے گا۔ گناہ سے بچنا، اللہ کی مدد ہوگی تو بندہ گناہ سے بچے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور یہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اگر گننا بھی چاہیں تو ہم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کی گنتی بھی کرنا چاہیں تو ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر اگر ادا کرتے ہوتے نماز کے لیے پہلے آتے، خطبے کے لیے پہلے آتے، اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری زبان پر اور ہمارے عمل میں اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی نہیں، اور اس اللہ کا عذاب پھر ہمارے اوپر یہ ہے
کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے منہ پر ہائے ہائے ہوتا ہے، سب کچھ ملنے اور ہونے کے باوجود ہمارے منہ پر ہائے ہائے ہوتا ہے، یعنی اتنا کچھ موجود ہے پھر بھی نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے چیونٹی کی بات سنا بھی دی، اللہ نے چیونٹی کی بات سمجھا بھی دی۔ چیونٹی نے کلمہ پڑھنے والوں کو اور انسانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ چیونٹی نے جناب سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ پیغمبر وہ ظالم نہیں ہوتے، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا قتل اور مرڈر نہیں کرتے ہیں۔ اس پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، میرے ماں باپ پر جو تو نے نعمتیں کی، ان نعمتوں کا صلہ اور بدلہ ہے تیرا شکر ادا کرنا۔ اور پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یاد رکھ لیجئے، جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ مزید نعمتیں نہیں کرتا۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ مزید نعمتیں کوئی نہیں کرتا۔ اور جو نعمتیں اللہ نے کی ہوتی ہیں، فرمایا ان عذابی لشدید، اللہ ان نعمتوں کو چھین کر اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس چیونٹی کی طرح عقیدہ توحید عطا فرمائے، اور اللہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی طرح اپنے پروردگار کا اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ ڈر اور خوف عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم، وآخر دعوانا